یہاں پہ ایک اور چیز جو میں چاہتا ہوں جو آپ بھی تھوڑا سا اس پہ کمنٹ کریں. جو ہمارے ہاں نا اللہ معاف کرے یہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو کاؤنسلنگ ہے نا ہر بندے کو نہیں کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں اسپیشلی جو کچھ کاؤنسلنگ کے کیسز اگین سمجھتا ہوں. اور ہمارے یہاں کچھ لوگ نا ان کے پاس کاؤنسلرس کے پاس جاتے بھی نہیں, پروفیشنل ہیلپ لیتے بھی نہیں. صحیح. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اور ہم نے ماشاءاللہ یہ ہماری کوشش ہوتی ہے, آپ بھی کرتے ہیں, اور اس میں میں چاہتا ہوں آپ مزید بات بھی کریں کہ کئی دفعہ آپ کو پروفیشنل ہیلپ چاہیے ہوتی ہے, اور ہمیں ریکمینڈ اسکالرس کو اور ریلیجس طبقے کو چاہیے کہ وہ پروفیشنلس کی طرف ریکمینڈ کریں. اور وہ نا اس میں کوئی اللہ معاف کرے, دیکھیں ہمارے ہاں مینٹل النس کا جو لفظ ہے نا اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ بندہ پاگل ہے. صحیح. کہتے ہیں مینٹل النس کا مطلب ہے کریزی ہے. بالکل. یعنی وہ اللہ معاف کرے نا, حالانکہ مینٹل النس کا مطلب یہ نہیں ہوتا. مینٹل النس کا مطلب صرف ایموشنل امبیلنس یا پھر جسے کہتے ہیں سائیکولوجیکل ڈسٹربنس یا امبیلنس ہوتا ہے. اور وہ امبیلنس بعض اوقات میں نے بتایا نا کبھی پازیٹیو چیزوں کے بارے میں بھی ہوتا ہے. ایک بندہ ایسے ہی بڑی جیسے طہارت کے بارے میں حساسیت آ گئی, اب اللہ معاف کرے یہ پاگل پن تو نہیں ہے, اس بندے کو صرف یہ وہ حساس ہو گیا اس کے بارے میں, ٹھیک ہے نا. اور بعض اوقات کوئی نیچرل ریزنس بھی ہوتے ہیں اس کے. تو ہمیں یہ بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھائی مینٹل النس کا مطلب اگر آپ کو کوئی بندہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں, اور اگر آپ کسی سائیکالوجسٹ یا سائیکیاٹرسٹ کے پاس جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں آپ پاگل ہیں. بڑے بڑے میں نے دیکھا ہے کہ سمجھدار لوگ جو ہیں اپنی میرج کاؤنسلنگ کروانے کے لیے ایون علماء ہمارے کئی وہ جاتے ہیں کیونکہ یار وہ بندہ ایکسپرٹ ہے. بالکل صحیح. اس نے سیکھا, اس نے تجربہ ہے. ضروری نہیں ہے آپ نے 100% ہر بات ماننی ہے, لیکن مشاورت کرنا ایک مسلمان کو چاہیے. الحکمت ضالۃ المؤمن, مومن کو چاہیے کہ جہاں اس کو خیر نظر آئے. میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا دیتا ہوں کہ ایک اسٹوڈنٹ آف نالج ماشاءاللہ بہت اچھی یونیورسٹی کے, ہی کانٹیکٹڈ می تھرو سم کانٹیکٹ, اور انہوں نے مجھ سے اپنی پورن ایڈکشن کی جرنی شیئر کی. اور میں نے ان کو بلکہ کہا کہ آپ کے پاس تو ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑے علماء موجود ہیں, تو آپ ماشاءاللہ کیوں نہیں ان کے پاس, میرا ہی کیوں آپ نے, میرا نمبر کیوں آپ نے لیا. تو اس نے باقاعدہ اس بات کو کہا کہ انہوں نے بھی مجھ سے بات کی ہے, لیکن یہ کہ میں آپ کا پرسپیکٹو بھی سننا چاہتا ہوں. الحمدللہ میں نے پھر تھوڑا سائیکولوجیکل ایسپیکٹ سے ان کو کچھ باتیں سمجھائیں تو ان کو بڑی سمجھ آئی. بالکل. تو یہ ضروری ہے کہ ٹھیک ہے آپ جا رہے ہو, سب کے پاس جاؤ, لیکن ہیلپ لو جہاں سے آپ کو ہیلپ ملتی ہے. سائیکالوجی کوئی ہوائی باتیں نہیں ہے برو. ایگزیکٹلی. اس پہ ایکسپیریمنٹس ہیں, اس پہ محنت ہے, اس پہ ایک پوری فیلڈ کھڑی ہے. اللہ معاف کرے, کچھ لوگ اس کے بارے میں ویسے احساس ہو جاتے ہیں, لیکن یہ ہے اللہ معاف کرے. میں بتایا میرے پاس ایک اسکالر آئے باقاعدہ, ایک انہوں نے درس نظامی کیا ہوا ہے, وہ استاذ ہیں, وہ میرے پاس سوات سے آئے اسپیشلی کہ جی میں آپ سے آ کے میں نے اپنے ڈسکشن, اور ان کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کو بھی کچھ سائیکولوجیکل ایشوز تھے. وہ کہتے ہیں میں نے آپ سے, اور میں نے ان کو ریکمینڈ کیا. اچھا وہ ہیزیٹیٹ کر رہے تھے, مطلب انہوں نے یہ اسٹیپ لے لیا کہ ایک بندہ جو شاید ان کی نظر میں چلے عالم تو نہیں ہوگا لیکن ایٹ لیسٹ شاید ان معاملات کو زیادہ سمجھنے والا ہے, وہ اس کے پاس آ گئے. اب میں ان کو میں نے کہا آپ کو مسئلہ کوئی نہیں ہے, کوئی ایشو نہیں ہے آپ کو. اچھا وہ اب میں ان کو جو دینی پرسپیکٹو سے گائیڈ کروں, وہ تو عالم ہے, ان کو ساری چیزیں آتی ہیں, وہ مجھ سے زیادہ کوٹ کر رہے ہیں, لیکن وہ دماغ اس کو قبول ہی نہیں کر رہا. تو میں نے کہا آپ نا کسی نا ماہر نفسیات کے پاس جائیں, وہ آپ کو زیادہ. تو وہ اس سے ہیزیٹیٹ کر رہے تھے. اگین وہی والا مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک ٹیبو بنا ہے کہ یہ پاگل نہ مجھے ڈکلیئر کرے. یہ اللہ معاف کرے, میں نے ان کو تھوڑا سمجھایا تو بڑا پازیٹیو, انہوں نے کہا میں ضرور کروں گا, بڑا شکریہ بھی ادا کیا. اچھا آج کی جنریشن کو ایک بات سمجھانا ضروری ہے کہ یہ جو خود گوگل پہ بیٹھ کے اپنے آپ کو ڈائگنوز کر لیتے ہیں نا کہ مجھے بائی پولر ہے, بلکہ وہ مزے کی بات, میں جب یہ سائیکالوجی پڑھ رہا تھا, ایب نارمل سائیکالوجی, تو اس کے ہر چیپٹر کے اینڈ میں نا وہ آتھر نے لکھا ہوتا تھا کہ اب یہ چیپٹر پڑھ کے آپ کو لگے گا کہ یہ سارے ڈس آرڈرز آپ میں ہیں. تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. ڈپریشن کتنا لوزلی یوز ہوتا ہے, مطلب ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کہ میں بہت ڈپریس ہوں, تو میں ان سے پوچھتا ہوں آپ کھانا کھا رہے ہیں, آپ صحیح سے سو رہے ہیں, سارے فنکشنز تو نارملی چل رہے ہیں, تو ڈپریشن اسے تو نہیں کہتے. وہ سٹریس یا تھوڑا سا سٹریس کو ڈپریشن کہہ رہے ہیں, یا غم کو ڈپریشن کہا جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا, یا ایک عارضی کنڈیشن کو ڈپریشن. تو یہ بھی میری اس جنریشن سے ریکویسٹ ہے کہ ہر بات پہ ڈپریس نہیں ہوتے ہیں. مطلب ماں باپ نے تھوڑا سا کچھ کہہ دیا, اس پہ سوسائڈل تھاٹس آنے لگ گئے, یا کوئی ڈس ایگری کر لیا پیرنٹس نے, تو وی نیڈ اے اسٹرانگ جنریشن ان شاء اللہ تعالیٰ. ایگزیکٹلی. جو آپ نے کہا نا کہ اس کی بھی طریقے, ایکسرسائز ہے, مطلب ایکٹیویٹیز ہیں ایسی جو مینٹلی آپ کو اسٹرانگ بناتی ہیں, اور پھر اسپرچولیٹی کا کتنا بڑا سبحان اللہ اس میں رول ہے. بہت امپورٹنٹ چیز ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایموشنل اسٹیبلٹی کے لیے نا علم بہت ضروری ہے. مطلب میں ایک چیز بڑی نوٹ کر رہا تھا کہ جو وسوسے ہیں, اچھا اللہ کے رسول, یہ جو مسئلہ او سی ڈی ہے, اسلامک او سی ڈی جس کو ہم کہتے ہیں, طہارت کے مسائل کے حوالے سے کچھ انسان کو ہو گئی, حساسیت ہو گئی, پیشاب کے قطروں کے حوالے سے ہو گئی, اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. تو میں سوچ رہا تھا, میں نے اسکالرس کو پڑھا, میں نے ان کا لٹریچر پڑھا کہ ہمارا دین ان چیزوں کے ساتھ کس طرح ڈیل کرتا ہے. دو چیزیں مجھے نظر آئیں.
ایک دین نے کیا کیا, دین نے کہا کہ ان کو اوائڈ کرو, ان کو اہمیت نہ دو. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس طرح کا خیال آتا ہے نا, تم ایسا کرو, ایک پانی کا جھاڑ بولو اور بس تم جو ہے نا اس کو یعنی اپنی شلوار کے اوپر یا اپنی پینٹ کے اوپر جو اس کو نا بس چھڑک دو, دیٹس اٹ. اور ایون اس کے بعد جو نکلتا ہے none of your business. بالکل اس کو اب تمہارے نہیں خیال, جیسے شیڈو پہ اسپاٹ لائٹ ڈالتے ہیں وہ بڑھتا جائے گا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم نے کیا کرنا ہے, تمہیں فیل ہوا ہے, باقاعدہ فیل ہوا ہے, تم ایسا کرو سمپل پانی کا لو اور اس کو جو ہے نا چھینٹے لگا, چھینٹے مار دو. اس کے بعد جو ہوتا ہے none of your business. اب شریعت نے حکم دے دیا کہ اب تم نے سوچنا نہیں اس کے بارے میں. پہلی چیز یہ ہے کہ اوائڈ کرو اس کو, ٹھیک ہے نا. دوسری چیز میں نے یہ دیکھی سبحان اللہ کہ اس طرح کے جو کنسسٹنٹ تھاٹس آتے ہیں, شریعت نے اس کے بارے میں یہ تھوڑا سا نا ڈانٹا بھی ہے. یعنی آپ کو یہ کہا ہے کہ یہ چیز اللہ کا, مثال کے طور پہ علماء نے یہ جو او سی ڈی کے شکار ہوتے ہیں ان سے ان کو ہمیشہ یہ کہتے ہیں 3 سے زیادہ گناہ ہے, یعنی اصل میں وہ گناہ سے بچنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. تو ان کو بتایا کہ اللہ کی تعالیٰ کا تم سے تقاضا یہ ہے کہ 3 کے اندر ہو جائے تو ٹھیک ہے, اس کے اوپر سے تم مکلف نہیں ہو, ذمہ دار نہیں ہو, تو اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم اس سے اوپر کرو گے تو گناہ ہو. تو تھوڑا ڈانٹ والا, تھوڑا سا نا آپ کو ان کو تھوڑا سا ڈسپلن بھی کرنے کی ضرورت ہے. اور انسان کو, میں نے وہی والی بات بتائی کہ دیکھیں سیوسائڈ سے ریلیٹڈ مسائل میں شریعت نے سختی کیوں کی ہے. یعنی نیچرلی ایک بندہ سمجھتا ہے یار ایک بندہ اتنی مشکل سے گزر رہا ہے, اس کے ساتھ ہمدردی, ہمارا دین کہتا ہے یہاں پہ ہمدردی نہ کرنا, ہمدردی والا فیز پہلے تھا. اب یہ بندہ اس ورش پہ اب اس کو سختی کی ضرورت ہے, اب اس کو ہیرو نہ بنایا, اب اسے ہیرو نہ بنایا جائے. اور اسی طریقے سے علی بھائی جس طرح میں دیکھتا ہوں نا یہ جو مینٹل النس کے شکار ہوتے ہیں, اگر آپ کسی یہ ہاسپٹلس میں جاتے ہیں جہاں پہ اس طرح کے لوگوں کو رکھا جاتا ہے, وہاں پہ کچھ جگہوں پہ ان کو میجورٹی آف دا ٹائم سختی کرنی پڑتی ہے. بالکل بالکل, یعنی انسان سختی سیدھی بات ڈنڈوں کا پیر ہے. صحیح بات, یہی جگہوں پہ آپ کو کرنا پڑتا ہے. اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم ان سے ہمدردی نہ کریں, یہ اصل میں ہمدردی ہوتی ہے ان کے ساتھ, لیکن آپ کا ایکشن وہ جو ایک اسٹرکٹنس, کیونکہ آپ کو اپنی ذات کے لیے وہ چاہیے. آپ اپنے ذات سے او میں بیچارہ میں آپ کی یہ فیلنگز ہوں گی نا, تو نیچرلی آپ اپنے جسٹیفائی کرو گے کہ میری سوسائڈ کو. لیکن جب آپ کہیں گے یار میں کیوں کر رہا ہوں, مطلب وائی ایم آئی تھنکنگ دیٹ, میں پاگل ہوں, میں بچہ ہوں, میں چھوٹا ہوں, آپ کو اس طرح کا ایٹیٹیوڈ اپنے بارے میں ایک وارئر کا ڈیولپ کرنا ہے تاکہ آپ اس چیز سے باہر نکل سکو. میں آپ کو کچھ فالٹی تھنکنگز بتاتا ہوں. ایک بیہیویئر ہوتا ہے لرنڈ ہیلپ لیسنس. اوور ٹائم یو لرن دیٹ یو آر ایبسلیوٹلی ہیلپ لیس, اور اس کا کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا, اور وہ پاتھ وے اتنا اسٹرانگ بن چکا ہوتا ہے آپ کے برین کا. دیکھیں اٹس ویری سمپل. کوگنیٹیو سائیکالوجی کیا کہتی ہے کہ برین از لائک اے ہارڈ ڈسک. آپ کے ایک پورا ڈیٹا آپ نے اس پہ نا اپلوڈ کیا ہوا ہے, وہ ڈیٹا ہی چلی جا رہا ہے, آپ کے ایکشنز وہ ہیں, آپ کی سوچیں وہ ہیں, آپ کا جب بھی کوئی ٹریگر آتا ہے تو اس کے رزلٹ میں جو بیہیویئر ہے وہ وہی ہے جو وہ پاتھ وے نے بنایا ہوا ہے. تو سمپل ایز دیٹ اس پاتھ وے کو آپ نے اوور رائٹ کر کے ایک نیو پاتھ وے جو ہے نا وہ بنانا. اسی لیے ہمارا دین پازیٹیو تھنکنگ کی کتنی وہ کرتا ہے.